دوسرا سلاطین باب نمبر 11۔ یہودا میں عتلیہ کی ظالمانہ حکومت۔ جب اغزیہ کی ماں عتلیہ کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے تو وہ اغزیہ کی تمام اولاد کو قتل کرنے لگی۔ لیکن اغزیہ کی سگی بہن یہوشبا نے اغزیہ کے چھوٹے بیٹے یوآس کو چپکے سے ان شہزادوں میں سے نکالیا جنہیں قتل کرنا تھا، اور اسے اس کی دایا کے ساتھ ایک ذخیرہ خانہ میں چھپا دیا جس میں بستر وغیرہ محفوظ رکھے جاتے تھے۔ اس طرح وہ بچ گیا۔ بعد میں یوآس کو عرب کے گھر میں منتقل کیا گیا جہاں وہ اس کے ساتھ ان 6 سالوں کے دوران چھپا رہا جب عتلیہ ملکہ تھی۔ عتلیہ کا انجام اور یوآس بادشاہ بن جاتا ہے۔ عتلیہ کی حکومت کے 7ویں سال میں یہودیہ امام نے 100 سپاہیوں پر مقررہ افسروں، کارنامی دستوں اور شاہی محافظوں کو رب کے گھر میں بلا لیا۔ وہاں اس نے قسم کھلا کر ان سے عہد باندھا۔ پھر اس نے بادشاہ کے بیٹے یوآس کو پیش کر کے انہیں ہدایت کی، اگلے سبت کے دن آپ میں سے جتنے نوکری پر آئیں گے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک حصہ شاہی محل پر پہرے دے، دوسرا سور نامی دروازے پر، اور تیسرا شاہی محافظوں کے پیچھے کے دروازے پر۔ یوں آپ رب کے گھر کی حفاظت کریں گے۔ دوسرے 2 گروہ جو سبت کے دن نوکری نہیں کرتے، انہیں رب کے گھر میں آ کر یوآس بادشاہ کی پہراداری کرنی ہے۔ وہ اس کے ارد گرد دائرہ بنا کر اپنے ہتھیاروں کو پکڑے رکھیں اور جہاں بھی وہ جائے اسے گھیر رکھیں۔ جو بھی اس دائرے میں گھسنے کی کوشش کرے اسے مار ڈالنا۔ 100 سپاہیوں پر مقرر افسروں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے سبت کے دن وہ سب اپنی فوجوں سمیت یہودیہ امام کے پاس آئے۔ وہ بھی آئے جو نوکری پر تھے اور وہ بھی جن کی اب چھٹی تھی۔ امام نے افسروں کو داؤد بادشاہ کے وہ نیزے اور ڈھالیں دیں جو اب تک رب کے گھر میں محفوظ رکھی ہوئی تھیں۔ پھر محافظوں ہتھیاروں کو ہاتھ میں پکڑے بادشاہ کے گرد کھڑے ہو گئے۔ قربان گاہ اور رب کے گھر کے درمیان ان کا دائرہ رب کے گھر کی جنوبی دیوار سے لے کر اس کی شمالی دیوار تک پھیلا ہوا تھا۔ پھر یہویدا بادشاہ کے بیٹے یوآس کو باہر لایا اور اس کے سر پر تاج رکھ کر اسے قوانین کی کتاب دے دی۔ یوں یوآس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ انہوں نے اسے مسح کر کے تالیاں بجائیں اور بلند آواز سے نعرہ لگانے لگے، بادشاہ زندہ باد۔ جب محافظوں اور باقی لوگوں کا شور عتلیہ تک پہنچا تو وہ رب کے گھر کے صحن میں ان کے پاس آئی۔ وہاں پہنچ کر وہ کیا دیکھتی ہے کہ نیا بادشاہ اس ستون کے پاس کھڑا ہے جہاں بادشاہ رواج کے مطابق کھڑا ہوتا ہے، اور وہ افسروں اور ترم بجانے والوں سے گھرا ہوا ہے۔ تمام امت بھی ساتھ کھڑی ترم بجا بجا کر خوشی منا رہی ہے۔ عتلیہ رنجش کے مارے اپنے کپڑے پھاڑ کر چیخ اٹھی، غداری غداری۔ یہویدا امام نے 100 فوجوں پر مقرر ان افسروں کو بلایا جن کے سپرد فوج کی گئی تھی، اور انہیں حکم دیا اسے باہر لے جائیں، کیونکہ مناسب نہیں کہ اسے رب کے گھر کے پاس مارا جائے، اور جو بھی اس کے پیچھے آئے اسے تلوار سے مار دینا۔ وہ عتلیہ کو پکڑ کر اس راستے پر لے گئے جس پر چلتے ہوئے گھوڑے محل کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں اسے مار دیا گیا۔ پھر یہویدا نے بادشاہ اور قوم کے ساتھ مل کر رب سے عہد باندھ کر وعدہ کیا کہ ہم رب کی قوم رہیں گے۔ اس کے علاوہ بادشاہ نے یہویدا کی معرفت قوم سے بھی عہد باندھا۔ اس کے بعد امت کے تمام لوگ بال کے مندر پر ٹوٹ پڑے اور اسے ڈھا دیا۔ اس کی قربان گاہوں اور بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے بال کے پجاری متان کو قربان گاہوں کے سامنے ہی مار ڈالا۔ رب کے گھر پر پہرے دار کھڑے کرنے کے بعد یہویدا 100 فوجوں پر مقرر افسروں، کاری نامی دستوں، محل کے محافظوں اور باقی پوری امت کے ہمراہ جلوس نکال کر بادشاہ کو رب کے گھر سے محل میں لے گیا۔ وہ محافظوں کے دروازے سے ہو کر داخل ہوئے۔ بادشاہ شاہی تخت پر بیٹھ گیا اور تمام امت خوشی مناتی رہی۔ یوں یروشلم شہر کو سکون ملا کیونکہ عتلیہ کو محل کے پاس تلوار سے مار دیا گیا تھا۔